نماز 6:30 ہے، تو نماز کے بعد بھی انشاءاللہ نعتوں کا بھی سلسلہ ہوگا اور لنگر بھی انشاءاللہ دعا ہوگی، فتح پاک اور لنگر۔ اس سے پہلے کیونکہ اپنے صوفی نصیر قاسمی صاحب نقشبندی، انہوں نے بتایا کہ قرآن پاک انہوں نے پڑھا اپنے دادا جان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، تو ہم پہلے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، بعد میں جو کیونکہ 11ویں شب کی دعا ہوتی ہے اس لیے خصوصاً ان نے گزارش پیش کی کہ قرآن پاک کا ثواب ان کے دادا جان کو دیا جائے، تو سب کے ہاتھ کھڑا کر کے ایک دفعہ فاتحہ شریف تلاوت شریف۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد جو فاتحہ پاک راشی پڑھی گی اور جو ایک قرآن پاک صوفی نصیر صاحب نے پڑھا وہ یا اللہ اپنے بارگاہ مقدس میں منظور و مقبول فرما، اور اس کو تمام تحفۃ ہدیۃ تمام انبیاء المرسلین علیہ السلام بارگاہ پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ سبحان نبی کریم سراج منیر خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ پیش کرتے ہیں، تحفۃ ہدیۃ منظور و مقبول فرما۔ ان کا وسیلہ جلیلہ سے تمام اہل البیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارگاہ پیش کرتے ہیں، تحفۃ ہدیۃ منظور و مقبول فرما۔ یا علیہ السلام کل صالحین صدیقین شہداء کربلا شہداء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارگاہ پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ خصوصاً بالمخصوص خاص واسطے اس کا ثواب صوفی نصیر صاحب کے جو دادا جان ہیں کہ نام نظام الدین صاحب، ان کے بارگاہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ منظور و مقبول فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرما، جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حاضرین مجلس کے جتنے عزیز و قارئ دنیا چل کے سب پہ کرم فرما۔ احمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسيدي يا حبيب الله شفيع الله يا رحمة الله۔ سب سے پہلے وقت کی قلت بھی ہے، نہ خطاب علماء حضرات بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، ہم تو صرف ایک ہم کہتے ہیں موڑا شیخ کے لانگری وردنا سے خاطر ہیں، اور اولیاء کرام کی ساتھ اسی گھرانے میں پڑھ کے بڑا ہونے کا موقع ملا، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ان کی زیارت سے مشرف بھی کیا۔ ان کے جو ہم ارشادات سنتے رہے وہی پلے بند ہیں، وہی بار بار وہی چیز بیان کرتے ہیں، ہمیں اور کچھ آتا نہیں ہے۔ عشق کا سودا عشق کی سیکھا اور عشق کی اکائی سبق اور عشق کا درس دیتے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں جو کہ بیر و بر کا مالک ہے، اور جس کی رحمت کے بنا انسان کا ہر عمل حقیقت ناقص ہے، کیونکہ انسان کوئی کون سا سجدہ ایسا ہے جو لے کے آئے اور اس کی بارگاہ میں پیش کرے، کون سا رکوع پیش کرے، کون سی عبادت پیش کرے، چاہے جتنی بھی انسان کیوں نہ عبادت کر لے، لیکن آخر میں بات یہ تھی بجز اس کی رحمت کی کوئی کنارہ نہیں۔ میرا قیام مقبول نہیں جب تک اس کی رحمت نہیں، میرے رکوع مقبول نہیں جب تک اس کی رحمت نہیں، میرے سجود مقبول نہیں جب تک اس کی رحمت نہیں، میری بیڑی پار نہیں ہوگی جب اس کی رحمت نہیں ہوگی، ہم ڈوب جائیں گے برباد ہو جائیں گے جب تک اس کی رحمت نہ ہوگی۔ اس کی رحمت ہوئی تو ہم ڈوبے ہوئے تر جائیں گے، اس کی رحمت ہوئی ہم پار لگ جائیں گے کنارے پہ، اس کی رحمت ہوئی ہم ذرا ناچیز سے ہیرا بن جائیں گے، اس کی رحمت ہوئی ہم کوئلے سے ہیرا بن جائیں گے، اور اس کی رحمت ہوئی ہمارے دل کی ویرانی دور ہوگی، اس کی رحمت
رحمت ہوئی ہمارے دل کی خزاں میں بہار آئے گی، اگر اس کی رحمت ہوئی تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ ہو جائے گی، اس کی رحمت ہوئی تو اس کے سچے غلام بن جائیں گے۔ یعنی انسان کو اگر ایک لمحے کے لیے خدا اپنے نفس کے حوالے کر دے، انسان کو اس کے نفس کے حوالے کر دے تو انسان برباد ہو جائے، کیونکہ انسان کا نفس تمام برائیوں کی ماچگاہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے جسے چاہے بچا دیتا ہے۔ اور یہ اللہ رحمت والا ہی ہے جس نے تمام جانوں کے لیے اپنے حبیب کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا۔ تو میں یہی بات کروں گا کہ کیا اسی شکر آپ ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی انسان، میں کہتا ہوں پوری امت ایک دم اکٹھا شکر کے سجدے میں گر جائے اور اس میں زندگی تمام ہو جائے، تب بھی 1% بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن سے وابستہ کر دیا، اس کا عشق آپ کے سینوں میں ڈال دیا۔ یہ آپ کا کام نہیں تھا، آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ڈال دیا گیا، یہ آپ کا بہت کرم ہے۔ آپ اس نگاہ اٹھا کے دیکھیں، ایسے کئی ملیں گے جن کے دل عشق کی رمز سے رنا آشنا ہے، اور جن کے آشنا ہیں وہ آج بھی ان کا نام لے کے وہ ناتوانی، یہ سارا سلسلہ عشق کی جو اندر الاؤ چل رہا ہے، اس کو اور بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جتنا عشق کا یہ الاؤ بڑھے گا، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشق میں انسان آگے جائے گا، وہی مراتب پاتا جائے گا۔ سلوک کی کیا منزلیں ہیں؟ سلوک ہم تو یہی کہتے ہیں، وہ یہی منازل ہے جو قرآن سنت کی اتباع کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں وہ مراتب پاتا جائے۔ کوئی غلامی میں جتنا بھی آگے جاتا جائے گا اتنا ہی خدا کے ہاں مقبول ہوتا جائے گا۔ جیسے بار بار یہی بات میرے سامنے آتی کہ جب سب حضرات حضور بابا جی صاحب کے سامنے کھڑے ہوگی، بابا جی صاحب آپ کیا مقام ہے؟ آپ نے کہا میرا کیا مقام ہے، میں تو آج جھاڑو لیے ہوئے مدینہ کی گلیاں میں، مدینہ کی گلیاں میرے ہاتھ میں جھاڑو ہے، یہ میرا مقام ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو مقام جس نے بھی پایا، آپ شجرہ کوئی بھی اٹھا کے دیکھیں، سر چشمہ فیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے ہی چشمے کے فیض پھوٹ رہے ہیں۔ تو ہم بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ انسان آج کل جو پریشان ہے، پریشانی کا شکار ہے، ڈپریشن، ایگزائٹی، یہ سب معاملات آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے دوری اور قربت۔ کوئی کہتے ہیں قربت عشق تو ہے، لیکن عشق کے بھی مقامات ہوتے ہیں، سٹیجز ہوتی ہیں۔ سچا بندہ وہی ہے جو اپنے محبوب جس کو وہ چاہتا ہے اس کی ایک ایک ادا کو اپنا لے۔ ادا کو اپنانا ہی سے ثابت ہوگا کتنا بڑا عاشق ہے۔ جب آپ تمام اولیاء کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، ایک چیز میں نے دیکھی کہ وہ ایک چیز آپ کو سامنے نظر، عشق کی انتہا، حد تو ہوتی نہیں عشق کی، وہ بس جتنا بھی عشق میں مراتب پاتے جاتے ہیں اتنے ہی بڑے ہوتے جاتے ہیں، اور یہ عشق کے مراتب ہے۔ اور دوسرا ان کا میں نے دیکھا عاجزی اس قدر تھی کہ ہمارے امین الامت خواجہ حضرت پیر خواجہ پیر محمد زاہد خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچہ اتنے آنے والے سارے کو اپنے آپ کی 1000 درجہ کم کر سکتا۔ فرماتے ہیں جو بھی یہاں آئے، جس سے بھی تم زندگی میں ملو، اس سے اپنے آپ کو 1000 درجہ کم کر سکتا۔ تو یہ جو مسئلہ ہوتا ہے جب انسان دوسرے کی طرف نگاہ ڈالتا ہے یا دوسرے کے معاملات دیکھتا ہے کہ بھائی یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر نہیں ڈالی۔ اصلاح کرنا ایک الگ معاملہ ہے۔ اصلاح ایسے نہیں ہوتی کہ بڑے بازار کے اندر یا بڑی مجلس کے اندر کسی کو آپ کچھ کہہ دیں۔ اصلاح کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ جو اولیاء کرام نے اصلاح کی وہ یہ کہ وہ باطن کا آئینہ تھے، وہ سامنے دربار میں بیٹھے ہیں، دربار کا دروازہ کھلا، آنے والے دیکھ کے سیدھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ظاہری باطنی ایک عملی ثبوت دیا، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ جو آنے والا برا انسان ہے اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھ کے خوش شرمندہ ہو کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، وہ خود ہی سمجھ گیا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کہ وہ اپنے عملی ثبوت پیش کرتے ہیں۔ یہ عاجزی، عملاً ثبوت دینا، عشق کا معاملہ، یہ سب اولیاء کرام کی درگاہ سے ملتا ہے۔ اور کثرت عبادت میں دیکھتا ہوں کہ کثرت کرتے ہیں عبادت، اس قدر کثرت کرتے ہیں، زبان پہ اس قدر ذکر ہوتا ہے۔ یہ علامہ رحمتینی جن کا ہمارے نقشبندیہ سلسلے میں نام آتا ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنے والے کو بھی کہتے تھے کہ لا الہ الا کرتے ہو، جب میرے پاس آؤ تو لا الہ کرتے ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب مجھ سے ملو تو لا الہ الا کرو، جب مجھ سے بچھڑو تو لا الہ الا کرو، جب مجھے دیکھو تو لا الہ الا کرو۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہے سمجھ ہے؟ کہا جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہم اسی سے محبت کرتے ہیں، یہی ہماری زبانوں پہ سجا ہوا ہے۔
تو یہ جو اولیاء کرام یا خواجگان کا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ زبان کثرت ذکر کثرت عبادت کے ذکر میں تر کر دیجیے زبانیں کہ کسی اور طرف توجہ نہ جائے، کسی فضول گفتگو نہ آئے۔ جب ذکر میں کثرت ہو جائے گی تو انسان میں کئی برائیاں ہیں، لیکن وہ برائیاں خود بہت ذکر کی برکات سے آپ کے اندر ایک روحانی قوت اور چشمہ پھوٹنا شروع کر دے، علم و حکمت کے چشمے خود جاری ہو جائیں۔ علم تو ہمارے خواجہ نے کہا تھا علم بچہ اتنا ہی کافی ہے کہ حلال اور حرام نہ سمجھ فرق سمجھ آئی جائے، تو صبح تا شام اپنا نطاعت وقت گزر جائے بس۔ باقی معاملہ عشق کا معاملہ ہے، اور عشق اس منظر کو پہنچاتا ہے کہ جو دیکھتا ہی انسان رہ جاتے ہیں کہیں بھی۔ عشق کا معاملہ چاہیے اور علم کا معاملہ بھی چاہیے، اس قدر کہ آپ کو پتا چاہیے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اور دن کیسے گزارنا ہے۔ Last message I give it to youngsters. The problem in these days, many people complain about depressions, anxieties. We are worried about this, we are worried about that, we are worried about this, we are worried about that. But all things they said, worried about dunya. But no one says we are worried about we missed our faith. No one says we worried about we disrespect our parents. No one says we are worried because we are not behaving rightly in our own home. People are forgetting the spiritual side of the body. People are looking at the external side of it. They are missing. نظام ہو رہی ہے تو میں اپنا بات انشاءاللہ کوشش کروں گا صرف انگلش میں بعد از مغرب تھوڑی سی بات کروں مختصر، اردو میں نے تو معاملہ کر دیا، انگلش میں تھوڑا سا بات ضرور کروں گا، تو اس کے بعد نعت خوانی ہوگی اور نعت خوانی کے بعد انشاءاللہ ختم پاک اور دعا ہوگی۔ اس وقت تک ابھی ہم اکٹھی نماز مغرب ادا کریں گے انشاءاللہ۔